بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارواح انسانی سے عہد کیسے لیا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس عہد میں اللہ تبارک و تعالی نے میدان عرفات میں قیامت تک آنے والی انسانی روحوں سے عہد و پیمان لیا تھا۔ اس عہد و پیمان میں اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے کیا عہد لیا تھا، اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر۔ ناظرین کرام، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ علیہ نے تفسیر عزیز میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بدن میں روح پھیلی تو حکم ہوا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو السلام علیکم کہہ دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی طرف گئے اور کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہا گیا کہ یہ کلمات تیرے اور تیری اولاد کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پہ پھیرا۔ ان کی پشت سے نیک بخت لوگ جس قدر قیامت تک پیدا ہوں گے ان کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دیں۔ پھر دوسرا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر پھیرا تو بدبختوں کو نکالا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی صورتیں دیکھی تو انہیں بڑا فرق نظر آیا۔ مفلس، لمبے قد والے، چھوٹے قد والے، اندھے لوگ وغیرہ وغیرہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سب روحوں سے عہد و پیمان لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب نیک اور بدبخت لوگوں کی روحوں کو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر میدان عرفات میں عہد و پیمان لیا۔ ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب روحیں کہنے لگیں کیوں نہیں، تو ضرور ہمارا رب ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے۔ اور جب آپ کے رب نے حضرت آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے متعلق اقرار کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے پشت سے روز اول میں باہر نکالا اور انہوں نے اپنی جانوں پر گواہی دی کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ حضرت اسحاق رحم اللہ علیہ نے فرمایا، روز اول میں جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ کو چھوا تو ان سے وہ روحیں نکل پڑیں جو قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوں گی۔ پھر ان سے وعدہ لیا گیا کہ عبادت صرف اللہ کی کریں گے اور کسی کو شریک نہ بنائیں گے۔ جب تک یہ روحیں پیدا ہوتی جائیں گی قیامت نہ آئے گی۔ اس میثاق میں فرشتے بھی گواہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے ان کی پیٹھ پر جب ہاتھ پھیرا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی روحیں نکلنا شروع ہوئی، تو فرمایا کہ فلاں فلاں تو جنتی ہے کیونکہ اہل جنت کی طرح عمل کریں گے، اور فلاں فلاں دوزخی ہے کیونکہ وہ اہل دوزخ کی طرح عمل کریں گے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہاں طے پا چکا تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا، اللہ کا وہی بندہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جس کے عمل جنتیوں کی طرح ہوں گے، اور دوزخی وہی ہے جو دوزخیوں کی طرح کام کرے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ظاہر ہوئیں تو ہر انسان کے ماتھے پر ایک روشنی چمک رہی تھی۔ تمام روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت آدم نے دریافت کیا کہ اے رب یہ کون ہے؟ تو فرمایا، اے آدم یہ تمہاری اولاد ہے۔ ایک شخص کے چہرے پہ بہت زیادہ روشنی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یا رب یہ کون ہے؟ فرمایا، اے آدم یہ داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا ان کی عمر کیا ہوگی؟ فرمایا، ان کی عمر 60 سال ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے رب میں نے اپنی عمر سے 40 سال ان کو دے دیے۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی اور ملک الموت فرشتہ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، ابھی تو میری عمر 40 سال باقی ہے۔ جواب ملا، یہ 40 سال آپ نے اپنے ہی بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو نہیں دیے تھے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کیا۔ یہی انکار کی عادت ان کی نسل میں پڑی کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ یہ بھول چوک ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب روحوں کو دیکھا تو ان میں بیمار، اندھے وغیرہ سب شامل تھے۔ انبیاء علیہ السلام کی روحیں سر سے لے کر پاؤں تک نور تھیں۔ اس عہد و پیمان میں آسمان اور زمین بھی گواہ ہوئے تاکہ قیامت کے دن کچھ عذر نہ ہو۔
حضرت آدم علیہ السلام نے ان روحوں میں غنی، فقیر، خوبصورت، بدصورت سب دیکھے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھا وہ عہد و پیما جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ارواح سے میدان عرفات میں لیا تھا۔ ناظرین کرام، اس عہد و پیما سے واضح ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اس دنیا میں نیک عمل کرے، اسی پر اس کا فیصلہ ہوگا، اور جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کے حق میں شفاعت قبول ہوگی۔ اسی حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے طویل حدیث مبارکہ مروی ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کا اور اپنے مومن بھائیوں کی شفاعت کرنے کے باب میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، تم مجھ پہ حق کا مطالبہ کرنے میں جو تمہارے لیے واضح ہو چکا ہے آج اس قدر سخت نہیں ہو جس قدر شدت کے ساتھ مومن اس روز اللہ سے مطالبہ کریں گے جس وقت وہ دیکھیں گے کہ وہ نجات پا گئے ہیں۔ اپنے بھائیوں کے حق میں مطالبہ کرتے ہوئے وہ عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بھائی جن کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا ہے ہماری سنگت اختیار کیے تھے، یہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ عمل کیا کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ جاؤ، جس کے دل میں دینار کے وزن کے برابر ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو آگ پہ حرام کر دے گا۔ پس وہ ان کے پاس آئیں گے جبکہ بعض قدموں تک اور بعض پنڈلیوں تک آگ میں ڈوبے ہوں گے، چنانچہ وہ جن کو پکاریں گے انہیں نکال لیں گے۔ پھر واپس لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں نصف ایمان کے برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو۔ پس وہ جسے جانیں گے نکال لیں گے۔ پھر وہ واپس لوٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو، چنانچہ وہ جسے پہچانیں گے نکال لیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے یقین نہ آتا ہو وہ یہ آیت پڑھ لے، بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دوگنا کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ صحبت صالحین بھی عظیم نیکی ہے۔ پس انبیاء، فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے تو خالق و مالک جبار فرمائے گا، میری شفاعت باقی ہے۔ پھر وہ دوزخ سے جہنمیوں کو قبضہ بھر کے نکال لے گا جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، اور انہیں نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا جو جنت کے کناروں پہ ہے۔ چنانچہ وہ اس طرح تر و تازہ ہو کے نکلیں گے جیسے سیلابی جگہ سے دانہ اگتا ہے، جن کو تم نے کسی پتھر یا درخت کے پاس دیکھا ہوگا، جو ان میں سے سورج کی طرف ہوتا ہے سبز اور جو سائے میں ہوتا ہے سفید رہتا ہے، گویا وہ موتیوں کی مانند نکلیں گے، اور ان کی گردنوں میں مہریں لگا دی جائیں گی تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اہل جنت کہیں گے، یہ رحمان کی آزاد کردہ ہیں کہ اس سے ان کو بغیر عمل کیے اور بغیر کسی بھلائی کو آگے بھیجنے کے جنت میں داخل کر دیا۔ پس ان جہنمیوں سے آزاد ہونے والوں کو کہا جائے گا، جو کچھ تم نے دیکھا وہ بھی تمہارا اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری، احمد ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔